امیہ ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کو میرے عزیزوں ساتھ لے کے آ گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کے اندر ہیں اور یہ کلائی ہاتھ کی ہڈی لے کے آ گیا کسی مردہ انسان کی. یہ دونوں بھائی بڑے مشدد تھے. حضرت بلال بڑے تشدد کرنے والے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا ظلم کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں تک ہو سکا یہ ستایا کرتے تھے. ایک بھائی حضرت بلال کی سینے پر چٹان رکھتا, دوسرا اس چٹان کے اوپر چھلانگے مارا کرتا تھا. بلال رویا کرتے, کہتے بلال اپنے رب کو بلا, تیرا رب اب کب مدد لے کے آئے گا. ابو جہل تو بھی آ جا, مکے کے سردار سارے کے سارے آ جاؤ. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے مارا کرتے, مار کے تھکا کرتے, ایک دوسرے سے پانی مانگا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوتی اور جسم پسینے سے صرف بور ہوتا. سارے مکے کے کافروں کو کہتے او مارو, کیوں مار کے تھک گئے, تم مار کے تھک گئے. بلال تو بھی مار کھا کے تھکا کوئی نہیں. مکے والوں چار آدمی اور بلا لو, دائیں بائیں سے اپنی قوم قبیلے والے بلا لو, دوسرے شہر سے اپنے سارے رشتہ دار بلا لو. ہاتھوں سے مارو بلال مار کھائے گا, ڈنڈوں سے مارو بلال مار کھائے گا, لوہے سے مارو, زنجیروں دروں سے مارو, بلال مار کھائے گا. مطلب کیا تمہارے مارنے کا؟ تم سمجھتے ہو بلال کو ایمان میں کمزور کر دو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے, مار کے بلال کے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو. مارو, کب تک مارو گے؟ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت بلال نے آقا کا چہرہ دیکھا, مسکرا کے کہنے لگے او مکے کے ابو جہل, تجھے طاقت پہ ناز ہے, مجھے آمنہ کے لال محمد کی صداقت پہ ناز ہے. یہاں تو تھوڑی سی تکلیف آئی, گانا شروع کر دیا. تنخواہیں نہ پڑی, احتجاج کرنے بیٹھ گئے. تو چمڑے اتر رہے ہیں, تو برے حال ہو رہے ہیں. ابھی ہڈی لے کے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی کمال دکھا. آپ نے فرمایا کیا کمال دکھاؤں؟ اللہ اکبر کس رب کی دعوت دیتا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا کی صدائیں بلند کرتا ہے, اس رب کی طرف بلاتا ہے جس رب کے بارے میں تو بہت بڑے دلائل دیتا ہے, بہت بڑی دلیلیں دیتا ہے. اس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تیرا رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. لا اپنے رب کو, یہ انسانی کلائی ہے, میں نے اسے توڑ دیا, یوں کر کے اپنے ہاتھوں میں مسل دیا, کرچی کر دی اور بریدہ سا بنا کے میں نے زمین پر مٹی میں ملا دیا. کیا تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا, اسے بھی بنائے گا؟ قرآن آیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ بدبخت آ کے کہتا ہے جس ہڈی کا بریدہ بنایا, جس کا سرما بنا کے اس نے مٹی میں برابر کر دیا. یہ چیلنج تجھے نہیں کر رہا, چیلنج میں اللہ کو کر رہا ہے. نمرود نے بھی چیلنج کیا تھا, فرعون نے بھی چیلنج کیا تھا, شداد حماد نے انہوں نے سارے چیلنج کیے تھے, حمان نے بھی چیلنج کیا تھا. کہاں گئے یہ اپنی قوم پہ اپنی طاقت لے کے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی کروں کہ میدان معاشر میں کرو. اللہ جاندی کر, میرا محبوب کہہ رہا ہے اللہ جاندی کر, غصہ جانے دے. پھر محبوبہ اس کو کہہ دے, یہ کہتا ہے اتنی بڑی ہڈی بنائے گا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جیسا بنایا تھا توڑ کے رکھ دیا, ویسا بنا کے دکھاؤں گا. ادھر آ, جا منہ کی کھا کے جا. اتنے بڑے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی کی بات کرتا ہے, اتنی بڑی گٹے سے لے کے کونے تک کی بات کرتا ہے. اتنی بڑی ہڈی بنانا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ چیلنج نہ کر, بلا قادرین علی ان نصوی بنانا. یہ تو اتنی بڑی ہڈی کی بات ہے, قیامت کے دن بنانے پر آیا تو تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے میں تجھے دکھاؤں گا. کھول کے تو اللہ کا قرآن سب کچھ بیان کرتا ہے. انگریزی جاننا مشکل ہے, چائنی زبان میرے عزیزو, چائنا کے ویزے آگے لوگ سارے چائنیز سیکھنے لگ گئے, فرانس کے ویزے آگے لوگ فرانسی زبان سیکھنے لگ گئے.
اور میرے عزیزو جنت کے ویزے ہر جمعے میں بڑھتے ہیں، جنت کے ویزے میرے پیاروں مکہ مدینے کی آمد کے ویزے، جنت کے ویزے ہر روز روزانہ تبلیغی جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، درس قرآن دی جاتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، مستورات کے مجمع کے اندر ماں بہنیں بیان کرتی ہیں، روزانہ جنت کے ویزے بڑھتے ہیں۔ جنت کی زبان یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اس قرآن کے اللہ اس زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا 5-5 ہزار میرے عزیزوں 1 مہینے کی فیس لے گا، 6 مہینے میں آپ کو انگلش کورس کرا دوں گا، 6 مہینے میں آپ کو چائنیز کورس کرا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے مدرسے میں نے قائم کر دیے، ادارے میں نے قائم کر دیے، اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر کے میں نے مسندوں پر بٹھا دیا۔ اے لوگوں انگریزی سیکھنا، فرانسیسی سیکھنا، چائنیز سیکھنا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے ہر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، اندھوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو اسے آ کے سیکھے؟ اللہ اگر میں سیکھنے کا ارادہ کروں، فرمایا میرا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو قرآن کی صندوقڑی بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو صحیح کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں۔ بیمار ہو گئے، سکول سے چھٹیاں کر لی، بچے دوسری کلاس والے آگے چلے گئے، پیچھے سلیبس رہ گیا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، کوئی آپ اکیڈمی چلے جاؤ، کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھ لو، کوئی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاؤ، تاکہ دن رات پڑھو، آپ کو صبح شام پڑھنا پڑے گا، تاکہ یہ جو آپ کا میعاد رہ گیا یہ رہ گیا، یہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو آگے پہنچانے کے لیے جو تعلیمی معیار میں کمی ہو گئی، جو مواد رہ گیا، جو سلیبس رہ گیا، اس کو پڑھانے کے لیے گلی گلی کے اندر تیار ہے۔ الہ العالمین ایک بچہ اتنا سا مدرسے کے اندر جاتا تھا، اللہ کریم ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا، 12 پارے پڑھ لیے تھے، مالک پیچھے اس کے میرے عزیزوں 28 پارے پیچھے رہ گئے تھے۔ الہ العالمین 12 پارے پڑھ لیے، 30 پاروں کی کتاب ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ گھر سے چلا، انجانے میں کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دی، اللہ اکبر، ننھی سی جان موٹر سائیکل کی نیچے دب کے دنیا سے چلی گئی، قرآن پڑھنے گیا، شہید ہو گیا۔ اے مالک اس کا سلیبس کون مکمل کرائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کچھ عین الیقین ہوتا ہے، کچھ حق الیقین